الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، خوش نصیب ہو تم کہ ایک مقدس فرش پہ بیٹھے ہو۔ اس سے زیادہ پاکیزہ فرش کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، اس سے زیادہ مقدس بارگاہ نہیں ملے گی۔ خدا کے بعد اگر کوئی بارگاہ بہت عظیم ہے تو وہ حسینی بارگاہ ہے۔ یہ مجالس خدا کی قسم ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری قوم کے لیے۔ بظاہر اسے ہم مجالس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مجالس نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کے کردار سنورتے ہیں، جہاں ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، جہاں ہم میں جذبہ عبادت پیدا ہوتا ہے۔ سرزمین عزا خانہ وہ سرزمین ہے کہ جو ہمیں فداکار بناتی ہے، مجاہد بناتی ہے، حق پہ قربان ہونے کا درس دیتی ہے۔ جس قدر بھی ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہی ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر آنے والے سے نام نہیں پوچھا جاتا، پتہ نہیں پوچھا جاتا، اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، اس کا دین نہیں پوچھتے۔ جو آ گیا اسے حسینی کلاس میں بٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جس در پہ آنے والا کوئی بھی ہو، اس در پہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنوں سے پہلے اس در سے غیروں کو مل جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، ملے تب بھی اپنے ہیں، نہ ملے تب بھی اپنے ہیں۔ غیر کو نہ ملے تو شکایت رہتی ہے، اس لیے میرا حسین سب سے پہلے غیر کو دیتا کہ اسے کوئی شکایت نہ رہ جائے۔ ہماری دعائیں قبول ہوں نہ ہوں مصلحت ہے، لیکن دوسرا صرف اس لیے آتا ہے کہ میرے حسین تیرے در سے سب کو ملا ہے، کیا مجھے نہیں ملے گی؟ میں جرمن میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، عشرہ تھا۔ اس عشرے کے درمیان مجھے ایک ایسا شخص ملا، کہا حضور آپ نے ممبروں سے پڑھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، عوام سنتی رہتی ہے کہ امام حسین نے راہب کو ساتھ بیٹھے دیے،
ہم نے کہا کہ بے شک سنا ہے میں نے اور کتابوں میں بھی. کہا لیکن آپ نے اس راہب کو دیکھا نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں دیکھا. کہا میں اپنے بارے میں بتا دوں. میں نے آپ کون ہیں؟ کہنے ایک زندہ راہب ہوں میں. میں نے کیا ہے؟ کہا مجھ سے کٹر دشمن اہل بیت کوئی نہیں تھا. کہتا مجھ سے کٹر کوئی دشمن اہل بیت نہیں تھا. میں شیعوں کو پسند نہیں کرتا تھا, کافر سمجھتا تھا, لیکن بے اولاد تھا. میں نے ہر مزار پہ پیشانی رکھی, ہر دربار میں ہم نے حاضری دی, کہیں میری مراد پوری نہیں ہوئی. اس دربار میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ اس دربار سے میرا کوئی لگاؤ نہیں تھا, ہم اسے مانتے ہی نہیں تھے. اس دربار میں بیٹھنے والے کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس چلے تو ہم انہیں قتل کر دیں. لیکن جب سب جگہ سے مایوس ہو گئے اولاد کی, تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نہ کہیں بھی چلا جائے, ساری دشمنی ختم کر لیتا ہے. کسی نے کہا جب سب جگہ تھک گئے ہو تو اس در پہ بھی تو چلے جاؤ. کہا میں کیسے جاؤں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے, ہمیشہ جس کی مخالفت کی اس کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہو جاؤں. وہ مجھ سے بیان کر رہا, دیکھیے جرمن میں بیان کر رہا, یہ بیلجیم میں. کہا بہرحال شرمندہ شب عاشور آیا, عاشور خانے میں کھڑا تھا, سب ماتم کر رہے تھے اور میری نظر فاطمہ کے لال کے زری پہ تھی. کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ جا تجھے میں نے دیا. وہ کہا یہ جملہ ہے جو میرے کان میں. تو کہتا ہے کہ میں نے اتنا مانگا تھا لوگوں کے دروازے پہ کہ میں یہ سمجھا کہ اب عادت ہو گئی اس طرح کی باتیں سننے کی. کہا میں نے اس پہ غور نہیں کیا. کہا دوسری آواز آئی, جا تجھے میں نے دیا. پھر کہا تیسری آواز آئی, جا میں نے تجھے دیا. چوتھی آواز آئی, میں چونک گیا, یہ آواز بار بار آ رہی. کہا 7 آوازیں آئی, اور مولانا میں اتنا بتا دوں میرے پاس 7 اولادیں پیدا ہوئی اس کے بعد. کہ آج میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں, آج ماتم دار ہوں, آج عزادار بنا بیٹھا ہوں. تو یہ وہ در ہے خدا کی قسم جہاں غیروں کو ملتا ہے. میں صرف اس لیے اس غیر کا تذکرہ کیا ہے. حسین غیروں کو بلا کر اپنا لیتے ہیں. کم سے کم یہ کردار تو حسین سے سیکھنا چاہیے نا. یعنی ایسا کردار بناؤ کہ غیر تمہارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو. ایسا کردار نہ پیش کرو کہ کوئی تمہارے دربار سے اٹھ کے مایوس چلا جائے. جی, اپنی تقریروں میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں, ایسے واقعات کا کہ جو کسی کے دل شکنی ہو. جی, کیونکہ اسلام ہمارے معاشرے پہ حکومت کرنے آیا ہے. ہمیں اسلامی اقدار کو, ہمارے اسلامی کیریکٹر کو اپنے معاشرے میں جگہ دینا چاہیے. کیونکہ اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بھیج دیتے. وہ نفس کون سا ہے؟ کیا اس نفس کے ذریعے سے ہم نے اپنے نفس کو سنوارا ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ نفس ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس نفس کے قریب جانے کی کوشش کی, یا اس نفس کو اپنے قریب آنے دیا؟ نام کو لے لینا اور ہے, نام لینا اور ہے, نام اور ہے, کردار اور ہے. یاد رکھیے گا. جی, دنیا میں 2 طرح, اس وقت انڈیا کے اندر میں 2 طرح کے امام حسین ہیں جن کی عزاداری ہوتی. ایک ڈپلیکیٹ امام حسین اور ایک اوریجنل امام حسین. ڈپلیکیٹ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے, ہر طرح کا مجمع بیٹھا ہوا, آپ کس طرح کی باتیں. نہیں, میں ساروں کو سمجھا رہا ہوں. یہ ڈپلیکیٹ امام حسین کون ہے, اوریجنل امام حسین کون ہے, دونوں میں آپ کے سامنے. ڈپلیکیٹ حسین وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ذہن سے حسین بنایا ہے. ڈپلیکیٹ حسین جس کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے یہاں نماز کا کوئی احترام نہیں, جو بغیر نماز کے بخش دے گا, جس کے ہو جاؤ تو اتنا ہی کافی ہے, جس کے نام پر تبرک بانٹ دو وہ تمہیں بخشوا دے گا, چاہے تم کچھ بھی کرو. یہ کون سا حسین ہے جس کو ہمارے
فکروں نے پیدا کیا ہے. یہ ہوا ڈپلیکیٹ حسین. اصلی حسین کون ہے؟ جو کھیلتا بھی ہے تو سجدوں سے کھیلتا ہے. جو اگر کھیلنے بھی جی چاہے تو مسجد میں جا کر نبی کے سجدوں سے کھیلتا ہے, پوچھتے نبی پہ سوار ہوتا ہے. اصلی حسین کون ہے؟ جو خدا کی خوشنودی کے لیے سارا گھر لٹا سکتا ہے. اصلی حسین کون ہے؟ اگر ایک طرف نماز اور ایک طرف علی اکبر آئے اور خدا پوچھے کہ تم کس سے بچانا چاہتے ہو, تو علی اکبر کو قربان کر دیتا ہے, نماز کو بچا لیتا ہے. یہ ہے اصلی حسین. یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے پیش کیا تھا. یہ وہ حسین کا گھرانہ جسے امام زین العابدین کہتے ہیں. ہم اس کردار کی طرف جائیں کہ آنے والا راشن بانٹ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. آنے والا کہتا ہے حضور مجھے راشن دی کا بہتر, بہت اچھے اخلاق سے دیا. تو اس نے چہرہ دیکھا, ارے یہ شخص مجھے راشن دے رہا, یہ اس نے مجھ سے غصہ نہیں کیا, اس نے مجھے ڈانٹا نہیں, اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا. ارے میں تو اس کا دشمن ہوں. پھر خیال آیا کہ شاید امام نے پہچانا نہیں اس لیے دے دیا. پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا لو تمہیں نہیں پہچانیں گے, تمہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا بتائیے. کہا جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں زنجیر تھی, گلے میں خاردار توق تھا, اور میں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا, تیرے دروازے سے گزرا تھا, یاد ہے تجھے؟ اور تو نے ایک پتھر مارا تھا جو میری پیشانی پہ لگا تھا. میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر اتنا کے بعد بھی یہ آپ کا اخلاق؟ کہا جب میں گیا تھا تیرے دروازے پہ اس وقت میں تیرا مہمان تھا, وہ تیرا کردار تھا. آج تو میرے دروازے پہ آیا, یہ میرا کردار ہے. ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ. کہاں ہے وہ کردار؟ پیش کیجئے کردار. آج ضرورت ہے قوم کو اس کردار کی. آج غیروں کو اپنے یہاں بلا کے بتائیے ہم اس کردار کے مالک ہیں. ہم ان کا غم مناتے ہیں جن کے پاس ایسا کیریکٹر تھا. انہیں نہیں پتا ہے, انہیں نہیں پتا اس کیریکٹر کا. وہ اسی وقت پتا چلے گا جب آپ کے بزم میں آ کے بیٹھیں گے, اور اسی وقت بیٹھیں گے جب آپ اپنے یہاں جگہ دیں گے, دل شکنی کی باتیں نہ کریں گے. جی بلا وجہ کی بحث سے نہیں ہوتا کہ صاحب تبرہ پڑھیے. تبرہ کے معنی آج تک آپ سمجھے ہی نہیں. تبرہ گالی کو نہیں کہتے ہیں. کون ایسا شیعہ ہے جو تبرہ نہیں کرتا؟ کون ایسا سنی ہے جو تبرہ نہیں کرتا؟ تبرہ کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے کیریکٹر سے نفرت کرنا. دس از دا تبرہ. محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے کردار سے نفرت کرنے کا نام ہے تبرہ, اور ان سے پیار کرنے کا نام ہے تولا. جی آل محمد سے پیار کرنے کا نام تولا ہے. ایک اور صلاح پڑھے محمد والے محمد پہ. ادھر آ جائیے. جی تو ہم آج ہمیں اس حسین کو معاشرے میں لانا ہے. جی سماج نے جو حسین بنایا ہے وہ حسین نہیں چاہیے. ضرورت ہے حسینی سماج بنانے کی. سماجی حسین اور ہے, حسینی سماج اور ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. آج آپ کا سماج حسینی ہونا چاہیے. جی وہ چیزیں جو حسین نے چاہیے. ممبر پہ آتے ہیں تو صاحب کچھ کام نہیں ملا تو صاحب فائٹنگ کرواتے نماز سے, حسین سے, حسین کی نماز سے.
اور یہ سیدھی سادھی پبلک واہ 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 کرتی رہتی. کیا چیز کی بحث کرتے؟ نماز افضل یا اہل بیت، نماز افضل یا حسین. یہ کوئی بحث ہے؟ حسین افضل یا نماز، نماز افضل یا حسین، کیا مقصد ہے بھائی دونوں کا؟ اچھا جب کبھی کوئی بچے میدان میں دوڑتے ہیں نا اسکول کے، جب ان کو بلایا جاتا ہے صاحب ریس ہے آج اسکول کی، تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ بچوں میں سب سے افضل ہوتا ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے ان میں سے دو کون آگے کون پیچھے ہے نا. اسپیشلسٹ بٹھائے جاتے ہیں، ایسا تھوڑی کہ گلی کا لڑکا چلا گیا بتا دیا یہ آگے یہ پیچھے، نہیں نا. تو سب سے پہلے ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے علم کو دیکھو، کیا ان دونوں سے اوپر ہے تمہارا؟ کیا تمہاری فکر قرآن سے اوپر ہے؟ تمہاری فکر سجدوں سے اوپر ہے؟ تمہاری فکر حسین سے؟ تو پھر تم کون ہوتے کہ حسین اور سجدوں کا کمپیئر کرنے والے؟ ہمیں کیا حق ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسین افضل ہے نماز سے. میں نے کہا جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا آپ کو اچھا لگا ہوگا جس نے بھی ثابت کیا ہوگا. کہا کیوں؟ کہا آپ ایسے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی، اور کسی نے آپ کی مہر لگا دی آپ کے اس کیریکٹر پر کہ جب ٹھیک کر رہے حسین ہے نا تمہارے پاس کافی ہے. میں نے کہا بھائی انہوں نے کوئی دلیل دی ہوگی یا نہیں؟ بغیر دلیل کے تو مولانا نے بات نہیں کی ہوگی. کہاں دلیل دی ہے انہوں نے؟ افضلیت حسین کی ثابت کی ہے، نماز سے زیادہ افضل حسین ہے. ہم نے کیا دلیل دی ہے؟ کہا جب نبی کے پشت پر حسین سوار ہوئے تو سجدے کو روک دیا گیا، حسین کو نہیں اتارا گیا. دیکھیے یہ جو پرانا ہے دیکھیے ہے نا، یہی ایک دلیل ہوتی ہے. حسین کا خیال رکھا گیا، سجدے کا نہیں. حسین جب چاہیں اتریں، تم جب چاہو سر نہیں اٹھا سکتے ہو. سجدہ رک گیا. اچھا کہنے کتنی اچھی دلیل ہے. میں کہا بے شک دلیل تو اچھی ہے، لیکن انہوں نے سکے کا ایک رخ دکھایا، تم کو دوسرا نہیں دکھایا. کہا دوسرا رخ کیا ہے؟ ہم نے کہا دوسرا رخ ہم سے سن لو. دوسری مجلس میں نے اس رخ کو پیش کیا. دیکھیے حسین عام بچہ نہیں ہے. ہمارے گھر کے بچے بھی اگر دادا ابا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے نا نماز میں پیٹھ پہ نہیں چڑھتے، سمجھایا جاتا ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، دادا ابا نماز پڑھ رہے ہیں. اور کہیں اگر اتنا سمجھدار بچہ ہو گیا کہ مسجد تک آنے لگے تب تو یقیناً نہیں آئے گا پیٹھ پہ، گھر میں ہو سکتا ہے چڑھ جائے مثلا، ہے نا. یہ عام بچوں کی بات کر رہے ہیں، حسین عام بچہ نہیں ہے. حسین وہ حسین ہے جو بچپن میں امام ہے، عالم ہے تو بچپن میں عالم ہے نا. صاحب علم ہے تو بچپن میں صاحب علم ہے، بڑے ہو کے نہیں. اگر دنیا کو دیتا ہے تو بڑے ہو کے نہیں دیتا، بانٹتا ہے تو بچپن سے بانٹتا ہے. اتنا بچپن سے بانٹتا ہے کہ خود گہوارے میں ہوتا ہے اور فطر اس کے پر مل جاتے ہیں. پھر امام حسین کا آنا پشت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، پری پلان ہے نا. اس کا مطلب حسین آئے نہیں آج مسجد میں، بلائے گئے ہے نا. حسین بلائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، کیونکہ آج اللہ کو عصمت حسین بتانا ہے. بلائے گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں. آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. ورنہ کہاں بھائی، جب مسجد کا محراب وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے رسول کے پیچھے، اتحاد کا مرکز ہے رسول. آج کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، جو ہے وہ مسلمان ہے. کوئی فرقہ نہیں ہے، سب سچے مسلمان بنے ہیں.
اس میں اللہ کے رسول تک کیسے حسین پہنچے ایک، اور اس انداز سے پہنچے، نہ کسی صحابی کا بازو پکڑا، نہ کسی کے دامن پہ پیر رکھا. کتنا بچ کر حسین جا رہے ہیں سجدے تک. یعنی حسین بتانا چاہتے کہ ہم چاہے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھیں گے. پیر رکھنا چاہیں کسی دامن پہ رکھ سکتے مگر نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ آج کسی کندھے پہ بھی ہاتھ رکھیں گے تو کریڈٹ لے لے گا، ورنہ وہ مورخ کل کا مورخ لکھے گا فلاں صحابی کا سہارا لے کر فاطمہ کا لال گیا تھا. کہا نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. سجدے میں پہنچے، بیٹھے. اب سوال یہاں سے جو میں جواب دے رہا ہوں، جو رخ ہے چیک کیجئے گا، کیا وہ حسین ہمارے بیچ میں ہے جس حسین کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں؟ کیا وہ حسین ہے ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں؟ پشت پہ بیٹھ گئے، کہتے کہ سجدہ رک گیا. میں کہتا ہوں نہیں رکا. ایک صاحب نے مجھ سے آ کے، میں مثال دے دوں، ایک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا مولانا چلیے گاڑی سٹارٹ ہے، دیر ہو رہی ہے. ہم آئے، دیکھا کار کھڑی ہے. ہم نے کہا کہاں چل رہی ہے گاڑی؟ آپ بول رہے سٹارٹ ہے. کہا جی صاحب موٹر سٹارٹ ہے، گاڑی سٹارٹ ہے نا. تو موو کرنا ضروری نہیں، سٹارٹ ہونے کے لیے موٹر کا سٹارٹ ہونا کافی ہے، گاڑی سٹارٹ ہے یہ نا، سمجھ گئے؟ موو ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے تو حضور گاڑی سٹارٹ ہے. معلوم ہوا موٹر چل رہا، موٹر بند ہو تو گاڑی بند کہلائے گی. ٹھیک ہے، موٹر چل رہا ہو تو گاڑی سٹارٹ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین کے آنے کے بعد نبی نے سبحانہ ربی الاعلی کہنا چھوڑ دیا؟ کہنا چھوڑ دیا یا مسلسل کہہ رہے؟ تو مورخ نے لکھا کہ نہیں صاحب، 70 مرتبہ کہہ ڈالا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے بتایا اب تک نبی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے. اب تک نبی 3 مرتبہ، ہر روز 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ. آج 70 مرتبہ کیوں کا بتانا چاہتا ہوں. جب تک 3 مرتبہ کہتے تھے حسین نہیں تھے. جیسے ہی حسین آئے 70 مرتبہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے اگر حسین آ جائے تو سجدوں میں طولانی پیدا ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یعنی آمد حسین طولانی سجدہ کا سبب ہے. اب اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا حسین آ جائے جو تمہیں سجدے سے دور کر دے تو سمجھنا یہ وہ حسین نہیں ہے جو تمہارے پاس رہتا ہے. اس لیے کہ حسین آئے گا تو سجدہ آئے گا تمہارے پاس، بڑھے گا گھٹے گا نہیں، ہے نا؟ بڑھے گا گھٹے گا نہیں. آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. میرے اللہ جبریل کو بھیج کے اتروا لے. تیرا جبریل جائے گا، دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گا، فوراً چلے آئیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ جبریل کو پہچانتے ہیں، یہ مانوس ہے، کیونکہ بہت دنوں تک جبریل نے جھولے جھلائے اس کے، ہے نا؟ لیکن آج یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جبریل جا کر ان کو گود میں نہ اٹھانا، بلکہ میرے نبی سے کہنا کہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے تب تک تم سجدے کو طولانی کرتے رہو. متوجہ رہیے گا، میں بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. طولانی کرتے رہو. میرے اللہ کیوں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو آج سجدے پہ محافظ سجدہ بیٹھا ہے؟ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. تم دیکھ نہیں رہے ہو آج سجدے پر محافظ سجدہ بیٹھا ہے. میں سجدے کو
نماز کو تھوڑی سی طولانی کر رہا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے تھوڑی دیر ان کے سجدے کو کہ حرکت کو روک رہا ہوں. سجدہ نہیں رک رہا، سجدہ تو ہے، حرکت جو سجدے کے بعد ہونا چاہیے، دوسرا سجدہ ہو یا اٹھنا ہے، روک رہا ہوں اس لیے کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے اسے روک کر قیامت تک کے لیے سجدہ بچانے جا رہا ہوں. اس لیے کہ جو پشت پہ بیٹھا ہے قیامت تک کے سجدوں کا نگہبان ہے. یہ عرفان ہے، حسین ہے، یہ ہے حسین ہمارا جی. سجدے میں سب تھے حضور. ایک بات بتاؤں، مولوی صاحب اگر تھوڑے دیر کر جائے 3-4 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پیچھے والے نہ سن سکیں یا دیر ہو جائے تو انسان کی فطرت تو سر اٹھا کے ایسے دیکھتا ہے مولوی صاحب اٹھے کہ نہیں اٹھے، ہے نا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اگر غلطی سے اٹھا لے تو کھٹ سے سجدے میں چلا جاتا کیونکہ مولوی صاحب نہیں اٹھے، ہے نا. اگر غلطی سے سر اٹھ جائے سجدے سے نماز کے عالم میں تو حکم ہے کہ فوراً فالو کرو، جاؤ اس کے ساتھ اٹھنا. تو پہلی مرتبہ جب صحابہ نے اٹھایا سر تو کیا دیکھا؟ جس نے بھی سر اٹھایا اس نے حسین کو دیکھا. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلا سجدہ تو خدا کے لیے کیا تھا، دوسرا سجدہ کسے دیکھ کر کیا؟ مل جل کے صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ. دوسرا سجدہ کس کو دیکھ کر کیا؟ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حادثہ نہیں، ایک واقعہ ہے، پورا ایک میسج ہے، پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر. اللہ نے شاید اس حسین کے ذریعے اور اس نماز کے ذریعے ہمیں ایک میسج دیا تمام مسلمانوں کو. کیا میسج دیا؟ سر اٹھا کر دیکھو حسین اور سجدے کا رشتہ کیا ہے. مسلمانوں سر اٹھا کر دیکھو، مجھے وہ حسین نہیں چاہیے جو سجدے سے الگ ہو، مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے جو حسین سے الگ ہو. کہاں ہیں آپ؟ مجھے وہ حسین نہیں چاہیے جو سجدے سے الگ ہو، مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے جو حسین سے الگ ہو. جب قیامت میں میرے پاس آنا تو ایسا سجدہ لے کر آنا جس سے حسین جڑا ہو، اور ایسا حسین لے کر آنا جس سے سجدہ ملا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. غور فرمائے آپ جی. وہ ایک میسج تھا. کبھی ان کو کمپیئر نہیں کیجئے گا، کبھی موازنہ نہیں کیجئے گا ان کے درمیان. یہ وہ ہیں جو سجدے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور سجدہ وہ ہے جو ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. سجدہ کہتا میں حسین کے بغیر مردہ ہوں جی. عبادتیں کہتی میں حسین کے بغیر مردہ ہوں. کمپیئر ہے، کوئی کمپیئر کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں چٹپٹی چیزیں کھانے کتنے عادی ہو گئے کہ مجلس میں بھی چٹر پٹر کھوجتے ہیں. کچھ ٹیسٹ زبان کا بدلنا چاہیے مولانا جی. مجلسیں انجوائے کی جگہ نہیں، معاف کیجیے گا، مجلسیں انجوائے کی جگہ نہیں ہے، مجلسیں لیسنس کی جگہ ہیں، درس کی جگہ ہیں. بچوں کو آپ بھیجتے ہیں انجوائے کے لیے نہیں کہ میرے بچے کو ذرا سا ہنسا دیجئے گا. کسی نے کبھی کہا آپ نے ٹیچر سے ذرا کھلا دیجئے گا اس کو؟ نہ. کھلانے والے اسکول نہیں ملیں گے آپ کو جہاں کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جی. اور اگر کوئی کھیلنے والا اسکول مل بھی جائے تو وہاں وہ بچہ نہیں ہوگا جو پڑھنے کے لائق ہو، کھیلنے کے لائق ہوگا
جی جس کو پلے بوائے کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ابھی نرسری میں ڈالا ہے، اب بیچارہ کیا کرے؟ اے فار ایپل سناتا ہے، بی فار بیبی، لیکن وہ درس دیتا ہے، کھیلنے کھیلنے میں بھی سکھاتا ہے جی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب یہاں سے اللہ کے رسول جا رہے تھے تو تنہا دین نہیں دیا مسلمانوں کو، ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ یہی ہے نا، یہ بد نصیبی ہے، جن کو اہل بیت نہیں پسند تھے انہوں نے الگ کر لیا اور کہا کہ صاحب حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب خود، اللہ کی کتاب خود کہتی ہے کہ میں اکیلے کافی نہیں ہوں۔ دونوں چھوڑا کیوں؟ تاکہ گمراہی نہ ہو، ہے نا۔ آپ بچے کو بھیجتے ہیں نا، ایک بات پوچھوں میں آپ سے، ماہرین تعلیمات، ایجوکیشن اسپیشلسٹ نے جو پڑھائی کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بچے کو اگر پڑھایا جائے تو اے نہ پڑھایا جائے، خالی بی نہ پڑھایا جائے، سی نہ پڑھایا جائے، حالانکہ مقصد سی پڑھانا ہے، ڈی نہ پڑھایا جائے خالی، پھر کیا پڑھایا جائے؟ کہا اے کے ساتھ ایک ایپل بنایا جائے، ہے نا، اے کے ساتھ ایک ایپل بنا دیا جائے، اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ، ہے نا۔ یہ ماہرین نے کہا کہ اس سے بچے کے ذہن میں جلدی آئے گی بات۔ اردو میں بھی اسی طرح الف سے اللہ، بے سے بالٹی، تے سے تتلی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ۔ کیوں بھائی؟ یہ تصویر، آپ تصویر پڑھنے کے لیے بھیج رہے؟ کا نہیں، پڑھانا الف ہے لیکن سہارا تصویر کا ہوگا۔ اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ بچہ پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ اتفاق سے جب گھر سے آیا ایک دن کلاس میں، اے بھول گیا۔ یہ کیا ہے؟ بھول گیا۔ جیسے اے بھولا اس کی نظر سیب پہ گئی تو ایپل کے ذریعے اسے اے یاد آ گیا، ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ تصویر اس لیے ساتھ لگائی گئی، جب حروف بھول جاؤ تو تصویر کی مدد سے یاد کر لو۔ اب آپ سمجھے اللہ نے خالی قرآن اللہ کے رسول نے کیوں نہیں دیا، اہل بیت ساتھ میں کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مسلمان قرآن بھولنے لگے تو اہل بیت کو دیکھ لے، صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پہ۔ جی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے، جس پہ آج دنیا نے ریسرچ کیا تعلیم کا، وہ اللہ کے رسول نے بنا دیا قانون کہ جب بھول جائیں تو انہیں دیکھ لیں، انہیں دیکھ لیں گے تو سبق یاد آ جائے گا۔ دلیل پوچھئے گا تو سیدھی سادی دلیل ہے، سارے مسلمانوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی مسلک کا ہو، کہ جب اللہ کے رسول کے بعد خلافت تقسیم ہو گئی، پہلے دور میں مسلمانوں نے نماز پڑھی، دوسرے دور میں نماز پڑھی، تیسرے دور میں نماز پڑھی، جب چوتھے دور میں علی کا دور آیا، علی کا جب دور آیا تو مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہوئی، جو مجمع نکل رہا تھا تو یہ کہتا ہوا نکل رہا تھا، رسول اللہ والی نماز یاد آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر ہٹا دی گئی تھی، سبق بھولنے لگے تھے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد۔ تاریخ کے حقائق ہے، تصویر ہٹا دی گئی تھی، جب تصویر سامنے آئی یاد آ گیا، یہ ہے رسول کی نماز جو علی پڑھوا رہے ہیں۔ میرا میسج صرف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ پلیز اگر سچے حسینی ہو تو پہلا کام یہ کرو، چاہے وہ کتنا بڑا بھی دشمن ہو،
آپ کے ہاتھوں سے اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جی آپ کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو ظالم تھا ہی، آپ بھی ظالم بن گئے. کم سے کم ظلم کا شائبہ تمہاری طرف آ گیا. وہ سچا ہے خراب ہے اس سے مطلب نہیں، بٹ یو آر ناٹ گڈ، تم اچھے نہیں ہو اس وقت، کیونکہ تم نے اس کے بعد اٹیک کیا ہے. ہمارے امام نے کہا تم اپنا کردار پیش کرو، وہ اپنا کردار پیش کرے. ہمارے کردار میں جان ہے جب ہم اخلاق سے پیش آئیں گے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے اس بات کی کہ کبھی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے ممبروں سے کہیں بھی. سب میرے بھائی ہیں، انہیں نہیں پتا، بیچاروں کو انہیں نہیں پتا ہے اہل بیت کون، انہیں نہیں پتا یہ کون ہے. جی آپ انہیں بتائیے محمد کون تھے، آپ انہیں بتائیے اللہ کے حبیب کون تھے، انہیں بتائیے حسین سے کیوں پیار کرتے تھے، انہیں یہ بتائیے تم اہل سنت کیوں ہو. اہل سنت اچھا مذہب ہے، کوئی خراب مذہب نہیں ہے. ہم خود اہل سنت ہیں، اطہر عباس اہل سنت. جی یہ الگ بات ہے، ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، ہم بھی اہل سنت ہیں، آپ بھی اہل سنت ہیں. بھائی اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس قلم ہے وہ اہل قلم، جس کے پاس منزل اہل منزل، اہل خانہ ہے نا، جس کا مال ہے وہ اہل مال، یہی ہے نا. تو اہل سنت کون ہے؟ جس کے پاس سنت ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ سنت کس کے پاس ہے، کون اہل سنت ہے. اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو نبی کی سنت کس کس کے پاس ہے. جس کے پاس ہے بھئی نبی کی سنت کیا ہے؟ کہ عید کے دن امام حسین کو اور امام حسن کو پیٹھ پر بٹھا کے عیدگاہ جا رہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کا احترام، ان سے محبت سنت نبی. اب یہ پتہ لگا لو یہ سنت کس کے گھر میں ہے، کون حسین سے پیار کرتا ہے. حقیقت میں اہل سنت وہ ہے جس کے گھر میں یہ سنت ہے. فاطمہ آئی، نبی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. ہم نے یہ دیکھا کہ نبی نے فاطمہ کا احترام کیا. وہ جو سرکار دو عالم، وہ جو تاجدار مدینہ جس کے لیے کھڑا ہو جائے وہ کتنا عظیم ہے نا. تو ہم نے احترام فاطمہ شروع کیا. اب جس گھر میں احترام فاطمہ ہے اس گھر میں سنت ہے، جس گھر میں سنت ہے وہ اہل سنت ہے. ارے آپ اپنی عظمت تو پہچانیے. ہم اور وہ الگ نہیں ہیں، ہم اور وہ اس وقت الگ ہوں گے جب سنتیں ہٹ جائیں گی. جی جب تک سنتیں ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس، ہم دونوں ایک ہیں. یہ تو پہچان رکھی گئی ہے. شیعہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، سنی وہ جو ماتم نہیں کرتے. بس ہمیں اس لیے آیت اللہ خامنہئی نے کہا، اسی لیے آیت اللہ شیستانی نے کہا سنی ہمارے بھائی ہے، ہمارے جان ہے، ہمارے نفس ہے. آپ کا آیت اللہ کہہ رہا ہے، آپ کا مرجع کہہ رہا ہے، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں. اس پہ تقلید کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بھئی تقلید کے دعویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ آئیے دعویٰ کیجئے. کیریکٹر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، کردار سب سے بڑی عبادت ہے، اور بد کرداری سب سے بڑی لعنت ہے. ہمارے درمیان کردار پیدا ہونا چاہیے، ہمارے درمیان کیریکٹر پیدا ہونا چاہیے. اگر کیریکٹر لیس ہیں تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے. حسینی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہوتے. جی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیریکٹر لیس کبھی حسینی ہو ہی نہیں سکتا. کہیں بھی آپ چلے جائیے. جی کبھی شیعہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. کہیں چلے جائیے، میرا چیلنج ہے. میں نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے. کاغذ قلم اٹھا کے میں نے جرمن گیا وہاں پتہ لگانے کے لیے کہ مجھے کوئی ایک شیعہ بے نمازی مل جائے. خدا کی قسم نہیں ملا. آپ کو ہم بتا دیں، ہمیں نہیں ملا کوئی شیعہ بے نمازی. بہت تلاش کیا. اگر آپ کو مل گیا تو بتائیے گا. میں
شیعہ اور بے نمازی مل جائے؟ نہیں ملا۔ لندن میں گیا وہاں نہیں ملا، جرمن گیا وہاں نہیں ملا، پیرس گیا وہاں نہیں ملا، نیدرلینڈ گیا وہاں نہیں ملا، بیلجیم گیا وہاں نہیں ملا، کینیڈا کئی سال گیا وہاں نہیں ملا، تھک گیا میں۔ ایک محلے میں گیا وہاں بھی نہیں ملا۔ ایک جگہ میں اعلان کر رہا تھا کہ بھئی مجھے ایک ایسا شیعہ چاہیے جو بے نمازی ہو، نہیں مل رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کتنے سیدھے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے تھے، محلے میں کیوں نہیں ڈھونڈ لیا، یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ مولانا کتنی غلط فہمی میں مبتلا، کہہ رہے شیعہ بے نمازی ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ تو اپنے جگہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہی ایک ہیں، ہے نا؟ پتہ نہیں مولانا کہاں ڈھونڈتے پھر رہے، کتنے دل میں سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، جیسے کچھ معلوم نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے دکھا دیں گے ان کو جو نماز نہیں پڑھتے، یہ سوچ رہے ہوں گے بہت سے لوگ۔ لیکن آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا کوئی شیعہ بے نمازی مل جائے، نہیں ملا، تھک گیا میں۔ ایک جگہ اعلان کر رہا تھا کہ لائیے قرآن لائیے، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں گے کہ شیعہ بے نمازی نہیں ہے۔ جیسے میں نے قرآن منگایا، ایک صاحب کہنا رکیے مولانا، ممبر پہ اتنی بڑی قسم مت کھائیے۔ وہیں سے 5-6 کو تیار کیا انہوں نے کہ بھیا سچ بول دے ورنہ مولانا قسم کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ لے کے 5 آدمی کا ہے، حضور ایک منٹ جسٹ سوری غلطی ہے میری، کیا ہوا؟ آپ نے کہا نا قسم مت کھائیے گا، کہا کیوں؟ کہا میں 5 شیعہ آپ کو دے رہا ہوں جو نمازی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ لے کر آئے پھر میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا۔ میں بھی قسم کیا کھا رہا تھا؟ شیعہ بے نمازی نہیں ہے۔ جب انہوں نے لا کے کھڑا کیا تو میں نے اسی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، خدا کی قسم یہ شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ بے نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ میرا چیلنج ہے، ضد کریں آپ اپنی جگہ پہ، خود منہ میاں مٹھو ایک الگ چیز ہے، آپ اپنے سے شیعہ اپنے کو بولیے۔ مولا سے پوچھئے، مولا شیعہ کی پہچان کا اول وقت نماز پڑھتا ہے، پڑھتا خالی نہیں کہا، اول وقت شرط ہے، پڑھنے میں بھی کنڈیشن ہے جی، میری نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ جی۔ حالانکہ میں نے ایک دن مجلس میں کہا تھا کہ ہم نے شیعہ کے معیار کو گرا دیا ہے، بہت بلند ہے شیعہ، پلیز شیعہ کے معیار کو مت گرائیے، شیعہ بہت بلند ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ماتم کرتا سب کو ہم شیعہ کہتے چلے جاتے، شیعہ ہو گیا شیعہ ہو گیا، نہیں، جتنے ماتم کر رہے سب شیعہ، ایسا نہیں ہے۔ محب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا محب ہے، محب اہل بیت اور ہے، شیعان اہل بیت اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محب ہونا، اور ہم نہیں کہتے محبت نہیں کرتے، محب ہیں، محب اہل بیت ہیں، لیکن بے دین ہو کر شیعہ نہیں ہو سکتا، یہ طے۔ شیعہ ہونے کے لیے دیندار ہونا شرط ہے، شیعہ ہونے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے۔ اسی لیے جتنی حدیثیں ملتی کہ میرے شیعہ میرے ساتھ ہوں گے، میں اپنے شیعوں کو بخشواؤں گا، جتنی ایسی حدیثیں ملیں گی سب لفظ شیعہ کے ساتھ ملیں گی، ہے نا؟ اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس حدیث کا مس یوز کیا، پہلے اس حدیث کو لا کے سامنے رکھا، پھر اس کے بعد ایک نقلی آدمی کو جو شیعہ نہیں تھا اس نے ماتم کر لیا، اس کو شیعہ بنا دیا اور کہا کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ نہیں مراد ہے، مراد شیعہ ہے، پہلے پروف کرو کہ کون شیعہ ہے جی جی۔ اور آخر میں اپنے جوانوں کو ایک میسج دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اپنے جوانوں کو ایک میسج دوں گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، امام حسین بخشوا دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر حسینی بخشا جائے گا، ہر حسینی، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، بخشش میں کسی کی ہو نہ ہو، علی والے بخشے جائیں گے، اس میں
ڈیسائیڈڈ ہے یہ، بخشے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں، یا ہم نے اجازت نہیں دی ہے؟ بھائی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کبھی کبھی باڈی تلاش لی جاتی ہے نا، بڑے بڑے منسٹر کے لیے آتی ہے، ہم کیا ہیں بھائی؟ سیکورٹی ریزن ہے، معلوم ہے صاحب منسٹر کو بھی چیک کر لیا، کہا صاحب سیکورٹی ریزن ہے۔ بڑا منتری آ رہا اس سے بھی لے رہے ہیں، ایم ایل اے آ رہا اس کا بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایم ایل اے ہے، سیکورٹی ریزن ہے نا، وہاں برا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے، مکالمہ سن لیجئے، یہی پر اینڈ ہے مجلس کا۔ حسین نے وعدہ کیا کہ تم آؤ میزان پہ ہم ملیں گے، یہ ہے نا وعدہ، میزان پہ ہم ملیں گے، اور اگر تمہارے اعمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے اعمال دیں گے، یہ بھی وعدہ ہے حسین کا، ہے نا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب معلوم ہے کہ امام حسین محشر ہے، سمجھ لیجیے ابھی محشر ہے، محشر کا میدان ہے، امام حسین حسب وعدہ میزان کے قریب کھڑے جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، فاطمہ کا لال موجود ہے۔ مولانا اطہر عباس گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اطہر عباس، خیریت ہے؟ حسین پوچھ رہے۔ میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا؟ لو تمہیں نہیں پہچانیں گے ہم تو پھر کس کو پہچانیں گے؟ سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے، مسئلہ سب سے بڑا تبرک تم بانٹتے تھے، سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی، کیسے نہیں پہچانیں گے اطہر عباس؟ جی شکریہ مولا۔ اور یہ کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا، کنفرم ہے نا، جنت کی طرف دیکھا میں نے، تو مولا نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو، وہ تو تمہاری ہے ہی ہے، پہلے میزان تو دیکھ لو، یہاں سے تو گزر رہی ہے نا، وہ تو تمہارے، تم اس کے لیے پریشان نہ ہو، میں ہوں نا جنت کا سردار۔ نہیں مولا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو۔ اچھا جی مولا بتائیے میں کیا کروں میزان میں؟ کہہ رہے یہ گناہ تو ادھر رکھ دیے گئے ہیں، اس میں تو کسی کا نکالنا نہیں، سب ہے ریڈی ہے، سب رکھ دیا گیا، تم اپنے اعمال رکھ دو اس پر بس، نماز نکالو۔ مولا شرمندہ ہے، کیا ہوا، کیا گھبراؤ نہیں، تھوڑا سے بھی نکالو نا، ہم ہیں نا، ہم ملا دیں گے، اپنے اعمال دیں گے، اپنے خدا سے کہا کہ میں اپنے اعمال دوں گا انہیں، کمی ہوگی تو ہم دیں گے، ہے نا، نکالو۔ میں پڑھا ہو تب نا، اطہر عباس بیچارے پر ادھر ادھر سر کھجا رہے ہیں، ارے کاہے گھبرا رہے، رکھو، نماز پڑھی ہے نا، رکھو۔ نہیں حضور کیا بتائیں، سوری بہت شرمندہ ہے، کیا ہے؟ ارے کیا بتائیں، مولوی صاحب بھی کیا بولیں، ابھی پریشانی ہو رہی مولوی صاحب کے چکر میں۔ کیا مولوی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اطہر عباس صاحب؟ ارے وہی کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے مگر مجلس کی قضا نہیں ہے۔ حضور میں نے کبھی مجلس قضا نہیں کی، نماز خوب قضا کی ہے۔ کیا وہ ممبر سے کہتے تھے نماز قضا ہے، نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے، اذان ہوتی تھی حضور اٹھنے نہیں دیتے تھے، تقریر کرتے تھے وہ، اور یہ کہہ دیتے تھے نماز کی قضا ہے مجلس کی نہیں ہے، لہذا حضور نماز خوب قضا کی۔ اچھا پھر بھی سوچو کچھ نہیں، ارے رکیے حضور دو رکعت نماز عید کے دن پڑھی تھی۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا بھائی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے تو سنت ہے، دوست جب نہ بھی کیے ہوتے تو چلتا ہے مجھے۔ نکالا بھی سر اور کھجا کے، 2 رکعت تو عید والی اور 2 رکعت بقرعید والی، 2 رکعت نماز وہ بھی، اچھا نماز نہیں پڑھی، سوری، اچھا چلو جانے تو کوئی بات نہیں۔ روزہ رکھا ہوگا تم نے، وہی رکھو، روزے رکھو۔ حضور ڈائبٹیز کا مریض تھا نا، ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 2 گھنٹے میں کچھ ڈالو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، تو حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، خالی ڈائبٹیز نہیں ہو، اچھا روزہ بھی نہیں رکھا، بس میرے ساتھ چلیے آپ۔ اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا؟ حج کیا ہوگا تم نے،
کہ نہیں حضور حج مت پوچھئے، اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور، کئی لاکھ کا، ہمیں استطاعت ہی نہیں تھی حضور، اتنا پیسے ہی نہیں ہوا کہ حج تک جائیں۔ اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہ نہیں۔ اچھا خمس نکالا ہوگا، وہی رکھ دو۔ کہنے کیا حضور؟ پھر سے بولیے، تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں، پہلی بار سن رہا ہوں یہ خمس ہے کیا؟ مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا۔ کہہ رہے لو خمس نہیں معلوم تمہیں؟ میرا حق، ہم ائمہ کا حق، وقت کے امام کا حق ادا کیا تم نے، حسینی حق دیا، مہدی کا حق دیا، امام باقر کا حق دیا، امام موسیٰ کاظم کا حق دیا، میرے بابا کا حق دیا۔ کہ حضور یہ خمس ہے کیا؟ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے، جس کو تم کھا نہیں سکو، ویسٹڈ منی بچ گیا، اس کا 5واں حصہ۔ حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں یہ بتایا کہ جو بچ جائے اس کو 5 سال کے لیے ایف ڈی کر دو، فکس ڈپوزٹ۔ فکس ڈپوزٹ کر دو، ہم نے حضور فکس ڈپوزٹ کر دیا اس کو۔ کیا خمس نہیں نکاح کرنے؟ حضور نہیں، خمس نہیں، ہم لوگ کے ممبر پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور۔ اچھا نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا؟ وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا، آپ کا ماتم کیا حضور۔ کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ بہت دیکھیے، بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا، میں صرف ہدایت کے لیے بولا۔ میرا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ میرے پر کیوں روئے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا۔ کہ حضور آپ نے دین بچایا، شریعت بچائی، نماز بچائی۔ کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ آواز خاموش کیوں ہے؟ نماز بچائی، ویئر از نماز؟ کہاں ہے تمہارے پاس نماز؟ کون سی نماز بچائی جس کے لیے تم روئے؟ حج بچایا، کہاں ہے وہ حج؟ خمس بچایا، کہاں ہے وہ خمس؟ دین بچایا، کہاں ہے وہ دین؟ ہے تمہارے گھر میں؟ حسین کو حق ہے نا پوچھنے کا، یا نہیں ہے؟ یہ اتھارٹی آپ نے نہیں دی، آپ ہیں کون؟ مالک محشر ہے وہ، مالک جنت ہے وہ، ہم غلام ہیں اس کے، وہ ہمیں سننا ہے اس کی۔ وہ ہم سے زیادہ تیار ہے آپ کو لے جانے کے لیے، لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو۔ بے دینی کا اتنا فالج نہ گرا لو جسم پر کہ جسم مفلوج ہو جائے، جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بے دینی کا اتنا فالج جسم پر نہ گرا لو کہ پوری باڈی تمہاری مفلوج ہو جائے کہ اٹھ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے، کیونکہ تم فالج زدہ ہو۔ حسین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا؟ اتنا ہی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے۔ چلو ایک سوال کا جواب دے دو، جنت میں چلے جانا۔ یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ کہ حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ؟ یزید بے دین، آپ دیندار۔ یزید بد کردار، آپ صاحب کردار۔ یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے، آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈکٹ،
بے دینی یزیدی پروڈکٹ، بد کرداری یزیدی پروڈکٹ، یزیدی پروڈکٹ ہے نا، یزیدی پروڈکٹ، بے دینی یزیدی پروڈکٹ، جھوٹ یزیدی پروڈکٹ، نمازی حسینی پروڈکٹ، روزے دار ہونا یہ حسینی پروڈکٹ، دیدار ہونا حسینی پروڈکٹ۔ اس کا مطلب کربلا میں 2 کمپنیاں تھیں، ایک کا پروڈکشن کیا تھا؟ نمازی، روزے دار، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، سچا۔ دوسرے کا پروڈکٹ کیا تھا؟ شرابی، جواری، بے ایمانی، بے دینی۔ یہی ہے نا؟ حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ، بے نمازی نماز نہ پڑھے، یہ میں چاہتا تھا یا یزید؟ کہا تو حضور وہ یزید چاہتا تھا۔ اچھا تو یزید کی تم نے بات مان لی ہے؟ بد کرداری یہ کس کا پروڈکٹ تھا؟ کہا یزید کا۔ کہا تم نے اپنا لیا؟ بے دینی یزیدی پروڈکٹ تم نے اپنا لیا؟ روزہ نہیں رکھا، یزید کا کام کیا۔ زکوٰۃ نہ دیا، یزید کا کام کیا۔ خمس نہ نکالا، یزید کا کام کیا۔ نماز نہیں پڑھی، یزید کا کام کیا۔ کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں، ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا جی۔ ہم آج زیارت پڑھتے ہیں فاطمہ کے لال کی۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ کی وجہ سے عزاداری زندہ نہیں ہے، ایسا کبھی مت سوچئے گا۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ عزاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے، بلکہ آپ عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے۔ آپ زندہ ہیں عزاداری کی وجہ سے، عزاداری نہیں۔ عزاداری تو فاطمہ کی دعا ہے۔ بابا کون روئے گا؟ ہمارے کہتا کہ میرا تخت اڑتا ہوا پانی میں ٹوٹ کر کشتی بہ گئی اور میں ایک تخت پر بے ہوش پڑا تھا۔ کئی دن کے بعد ساحل سے لگا، سمندر کا پانی نمکین میرے بدن میں، جگہ جگہ نمک کی وجہ سے 3 دن تک بھیگتا رہا، بے جان بھوکا پیاسا جسم جو ہے اس تختے کو اٹھا کے پانی کی موجوں نے سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ ہمیں ہوش آیا جب سورج کی کرنیں پڑی تو پیاس لگی، پانی پی نہیں سکتا تھا، سامنے ایک جنگل تھا، رگڑتا ہوا گیا۔ طاقت نہیں تھی، سہارا لے کر گھسیٹتے ہوئے خود کو گیا۔ کہیں آدم نہ آدم زاد نہ انسان۔ کہتا کہ مجھے تعجب ہوا کہ جہاں انسان نہیں وہاں ایک آواز آ رہی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ عزاداری کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ میں گھبرا گیا، جہاں آدم نہ آدم زاد، وہاں رو کون رہا ہے؟ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا ایک سفید پوش شخص ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر، زمین پر حسین لکھتا ہے وہ، پھر اس پر منہ رکھتا ہے واہ حسینہ۔ کہ میں گھبرا گیا، اس جنگل میں انسان کا وجود نہیں، یہ کیسا شخص ہے؟ اور یہ بیٹھ کر حسین کی عزاداری کر رہا ہے۔ کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں ظافر جن ہوں۔ جی کہا آپ رو رہے؟ کہا کیوں نہ روں، میرا حسین میرے سامنے شہید ہوا ہے۔
میں فاطمہ کے لال کی مدد نہیں کر سکا عزیزو. جب تک زندہ رہوں گا فاطمہ پہ روتا رہوں گا، فاطمہ کے لال پہ روتا رہوں گا. عزیزو، حسین آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. آپ سے زیادہ کسی سے وہ پیار نہیں کرتے، اس لیے کہ کربلا میں جو کسی سے نہیں کہا حسین نے وہ آپ سے کہا ہے نا. اپنی پیاس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا مگر آپ سے کیا ہے. کہیں نہیں ملا علی اکبر سے کہا، قاسم سے کہا، اور محمد سے، زینب سے، میری بہن میں بہت پیاسا ہوں. لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ شیعوں سے کہا ہے کہ میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. یہ جملہ بتا رہا ہے فاطمہ کا لال بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا حسین. سب کچھ لٹا چکا حسین، آخری منزل پر ہے حسین. کربلا کی سرزمین پر ایک آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اے حسین کسے بلا رہے ہو؟ اب کون ہے؟ جو ناصر تھے وہ شہید ہو گئے. جیسے کہا حل من ناصر، شاید میرا حسین حجت بھی تمام کر رہا ہوگا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حر کو بلا لیا تھا، ہمیں آواز دیتے ہم بھی آتے. آخری حجت ہے فاطمہ کے لال کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اس آواز پہ دو لوگ دوڑے ہیں عزیزو، دو لوگ خیمے سے. ایک بیمار ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے اٹھ گیا، غش کے عالم میں تھا، آواز سنی تو چونک گیا. اتنا نحیف و لاغر ہے کہ اتر نہیں سکتا. چاہا کہ بڑھے، زینب کی نظر پڑ گئی، فوراً بازو پکڑ لیا. میرے لال تم بیمار ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا بلا رہا ہے. پھوپھی اماں میرا بابا آواز دے رہا ہے. میرا بابا آواز دے رہا ہے. پھوپھی اماں سمجھایا، تم پر جہاد ساقی تھا نا بیٹا، تم بہتر سمجھتے ہو بیٹا. اے میرے لال، روکا. ادھر سید سجاد کو روکا، ادھر دوسرے خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. زینب دوڑی ہوئی گئی تو کیا دیکھا؟ علی اصغر نے اپنے کو جھولا سے گرا دیا. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. یہ دوسرا مجاہد ہے جس نے لبیک کہا حسین کی آواز پر. اپنی زبان بے زبانی سے آواز دی، بابا. ایک ناصر کے خیمے میں رہ گیا. بابا اگر پیروں میں طاقت ہوتی تو اصغر دوڑا آتا. بیویوں میں کوہرام ہے، گود میں نہیں جاتا بچہ کسی کے. جو بیوی جاتی چاہتی لے لے، جھولے پہ لٹا دے، نہ جھولے پہ جائے گا نہیں بچہ. اتنا لوگ آگے بڑھے، اتنی بیویاں آگے بڑھی نہیں. اس منظر کو دیکھ کر بیویاں پھوٹ کر رونے لگی. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین لوٹ آئے. زینب اچانک خیمے سے گریا کی آواز، ابھی بھیا زندہ ہے میری بہنا. کہا بھیا جب آپ نے آواز دی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین سمجھ گئے، اٹھایا ہاتھ بڑھایا، اللہ ہمک کر اصغر آگے. لیکن کسی ماں کو یہ کہہ کے لے جانا، تسلی کے لیے کہا لاؤ بچہ پیاسا ہے، دیکھے پانی مانگ کے. حسین لے کر چلے. لاؤ ہم پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے میں کیا حرج ہے. سکینہ سن رہی ہے، یہ سکینہ سن رہی ہے یہ کہ علی اصغر پانی پینے جا رہے ہیں. بولی اس لیے نہیں کہ اتنی سمجھدار ہے، اصغر سب سے چھوٹے ہیں.
جب وہ پی لیں گے تب میں مانگوں گی پانی۔ حسین چلے، دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے، ادھر سے ایک آواز آئی، حسین قرآن لے کر آ رہے۔ حسین قرآن لے کر آ رہے، واسطہ دے کر پانی مانگیں گے؟ میں کہوں گا ظالموں، حسین قرآن نہیں لا رہے تھے، اصغر قرآن نہیں تھے، قرآن ہی کا ایک پارہ تھا یہ۔ پہنچے، ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطا وار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اتنا کرو کہ اپنے ہاتھوں سے آکے سے پانی پلا۔ اللہ اکبر، اتنا کرو کہ آواز آئی، حسین اصغر کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حسین کو اس جملے سے۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اصغر کو کہ اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے تو تم خود سے پلا دو آگے۔ فوراً اٹھا لیا، مجھے نہیں معلوم فوراً کیوں اٹھایا حسین نے، مجھے نہیں معلوم حسین نے فوراً کیوں اٹھایا، شاید اس لیے اٹھا لیا ہو کہ یہ اصغر نہیں سو رہا ہے۔ سرزمین کربلا پہ فخر اسماعیل لیٹا تھا، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی تھی تو چشمہ پھوٹ گیا تھا، کہیں اصغر نے ایڑیاں رگڑ دی تو کربلا پانی پانی ہو جائے گی۔ اٹھا لیا حسین نے۔ حجت خدا کے بیٹے ہو نا میرے لال، اپنی حجت تمام کر دو۔ مجھے نہیں معلوم کس رمز میں حسین نے اصغر سے بات کی، اس کے معنی اصغر نے کیا سمجھے، لیکن اتنا ہم نے دیکھا کہ جیسے حسین نے یہ کہا کہ اپنی حجت تمام کر دو تو اس بچے کے ہاتھ میں کمان نہیں تھا، تیر نہیں تھا، اس نے ہونٹوں کو کمان بنایا، زبان کو تیر بنایا، سوکھی ہوئی ہونٹوں پہ اپنی سوکھی ہوئی زبان جب پھیری، فوج احادہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، فوج احادہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایک آواز آئی، اس بچے نے کیا بگاڑا، اسے پانی پلاؤ۔ عمر سعد نے دیکھا کہ انقلاب آ جائے گا، بچہ جیت گیا، میری فوج ہار گئی۔ آواز دی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اصغر نے کہا بابا جب تک اصغر زندہ ہے آپ کی آواز نہیں بند ہو سکتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤ، انشاءاللہ بہت روئیے گا، ادھر کون ہے؟ علی اصغر۔ علی اصغر کون؟ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا کتنا کیسا بچہ جو 3 دن سے بھوک اور پیاس سے سوکھ گیا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا گلا کیسا؟ مختصر سا گلا، پیاس کی بنا پر وہ بھی سوکھا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائی، 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا پیاسا، ننھا سا گلا، ادھر کون ہے؟ ہرملہ، کھایا پیا ہوا، پہلا تیر مارا نشانہ خطا کر گیا، دوسرا بھی خطا کر گیا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تیرے نشانے خطا کر رہے ہیں؟ تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، نشانے خطا نہیں کریں گے۔ کہا کیا دیکھا تم نے، کیوں نشانہ خطا ہوا؟ کہا جب میں تیر چلاتا ہوں اصغر کی طرف ایسا لگتا ہے رسول اللہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے ظالم اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تیسرا تیر نکالا اس نے، جب تیسرا تیر نکالا تو اس تیر کے لیے یہ ملتا ہے
کہ اس میں 3 برانچ تھی. تیر سے شعبہ، 3 شعبے والا تیر، 3 منہ والا تیر. اس تیر کے لیے ملتا ہے کہ اگر لوہے کی چادر پہ کوئی مار دے تو اس کو پھاڑ دیتا تھا وہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہاں 3 سے شعبہ، کہاں ننھا سا گلا. تاریخ نے لکھا جیسے یہ تیر چلا فانقلب الصبی علی ید الحسین، بچہ حسین کی گود میں پلٹ گیا. بابا الوداع. بابا الوداع. بابا الوداع. عجب منزل امتحان میں فاطمہ کا لال ہے. تیر علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا، نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، چھیدتا ہوا. وہ تیر چھیدے گا کیا؟ علی اصغر کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو میں چلا گیا، بچہ ذبح ہو گیا. جبھی تو ماں نے کہا تھا مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ لے کے چلے حسین. مجھے پورا مصائب نہیں پڑھنا ہے، اس مصائب کے درمیان ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو پڑھ کے آپ کی زحمت تمام. حسین لے کر چلے بہت اختصار سے. 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ واپس آئے، یہ آپ کو معلوم ہے. روزے عاشورہ آپ عمل کرتے ہیں، یہ فاطمہ کے لال کا وہ انداز ہے. جب آپ جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، چہرے پہ خاک ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. فاطمہ کا لال یہ پڑھتا ہوا آگے جاتا تھا. خیال آیا کہ نہیں بچے کو تو دینا ہے ماں کو. ایک مرتبہ آگے گئے، آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. تصور کیجئے گا ایک بچی 4 سال کی خیمے میں ٹہل رہی ہے، جسے یہ پتہ ہے اصغر پانی پینے گئے ہیں. جس بچی کو اتنا خالی معلوم ہے کہ میرا بھائی پانی پینے گیا ہے، وہ بچی ٹہل رہی ہے. جیسے سنا اصغر کو لے جاؤ، دوڑی ہوئی در خیمہ پہ آئی، خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک جملہ حسین سے کہا، بابا اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہی. حسین زبان سے کچھ نہ بولے، ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے جو منظر دیکھا، خدا نہ کرے کوئی بچی دیکھے، سکینہ تو اپنے لگی، اے بابا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی، میرے اصغر کو لا دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. کبھی آپ خالی دامن یہاں سے لوٹ کر نہ جائیں. جن لوگوں نے اس مجلس کو برپا کیا آفات سے بلات سے محفوظ رہے. بس تھوڑا اور سن لیجئے انشاءاللہ، مجھے ابھی اور مصائب پڑھنا ہے. سرزمین کربلا میں صرف ایک میت ہے جسے دفن کیا ہے، کوئی میت دفن نہیں ہوئی ہے. صرف یہ ننھا سا بچہ جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور یہ کہہ کر دفن کیا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا. اسے آرام سے رکھنا، فاطمہ کا لال تیرے دامن میں سے سلا رہا ہے. خیمے کے پیچھے ہیں حسین اکیلے، تلوار
قبر بنا رہے ہیں علی اصغر کی، تلوار سے قبر بنا رہے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز سنائی دی حسین کو، ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، کوئی رونے والا نہیں ہے، مگر آواز رونے کی آ رہی ہے۔ علم امامت کا سہارا لیا، محسوس کیا کہ تلوار خود رو رہی ہے۔ حسین نے پوچھا، اے تلوار تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ فاتح خیبر جب بڑی بڑی جنگیں فتح کر کے گھر لوٹتے تھے، مجھے زہرا کے حوالے شہزادی کے کرتے تھے کہ اسے صاف کر کے تلوار کو رکھ دو۔ آقا، جب زہرا مجھے صاف کرتی تھی تو یہ کہتی تھی، اے تلوار، کربلا میں میرے لال کا خیال رکھنا۔ اے تلوار، کربلا میں میرے لال کا خیال رکھنا۔ مولا مجھے نہیں معلوم، میں یہاں آتے آتے اتنی بد نصیب ہو جاؤں گی، علی اصغر کی قبر بناؤں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، اچانک حسین کو کسی نے پیچھے سے سلام کیا، سرزمین کربلا کا پہلا سلام غیروں کی طرف سے، کسی نے پیچھے سے سلام کیا۔ حسین نے سلام کا جواب دیا اور ایک لفظ استعمال کیا، علیک السلام ایھا الغریب، اے پردیسی تجھے میرا سلام۔ آنے والے نے کہا، مولا آپ کیسے سمجھ گئے کہ میں پردیسی ہوں؟ حسین نے کہا، اے آنے والے، اس سرزمین پہ فاطمہ کے لال کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہاں کوئی فاطمہ کے لال کو سلام نہیں کرتا۔ تیرا سلام بتا رہا ہے تو کوفے کا نہیں ہے، تو شام کا نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں۔ مولا آپ کی کوئی بچی ہے کیا جس کا نام سغرا ہے؟ کہا ہاں، کیا بات ہے؟ کہا مولا بہت بیمار ہے وہ، مولا مجھے اس نے قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نامہ لے کر آیا ہوں میں۔ حسین نامہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے نامہ دیتے وقت ایک سوال کیا حسین سے، سنیں گے آپ؟ برداشت کر پائیں گے؟ کہا امام حسین سے کہا کہ آپ کی بچی نے کچھ علامت بتائی تھی، وہ میں آپ میں پا نہیں رہا ہوں۔ آپ کی بچی نے علامت بتائی تھی، ہمیں علامت آپ میں نہیں ملی۔ حسین نے کہا میری بچی نے کیا علامت بتائی تھی؟ کہا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں حسین کو کیسے پہچانوں گا؟ تو اس نے کہا تھا تم جہاں دیکھو گے میرے بابا کو پہچان لو گے، اس لیے کہ میرا بابا جہاں بھی ہوگا وہاں ایک طرف میرا چچا علم لے کر کھڑا ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوں گے، ایک طرف عون محمد ہوں گے، ایک طرف قاسم ہوں گے، میرا بابا 18 ہاشمی جوانوں کے بیچ میں ہوگا۔ مولا آپ کے پاس کسی کو پایا نہیں۔ حسین رونے لگے، بھائی آنے میں دیر کر دی تو نے، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے عون محمد مارے گئے۔ میرے عون محمد مارے گئے، اب حسین اکیلا ہے۔ خط پڑھتے جا رہے ہیں، حسین روتے جا رہے ہیں۔ بیٹی نے شکایتیں بہت لکھی ہے، بابا آپ نے کہا تھا نا ہم بلا لیں گے، بابا آپ سے زیادہ مجھے بھیا علی اکبر سے شکایت ہے، اس لیے کہ علی اکبر بھائی بھیا نے کہا تھا کہ سغرا گھبراؤ نہیں، میں پہلی فرصت میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اے بابا بھیا سے پوچھئے گا کب آئے گی، جب سغرا مر جائے گی تب۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین خط پڑھ رہے ہیں، حسین خط پڑھ رہے ہیں۔ خط پڑھتے پڑھتے امام حسین کو محسوس ہوا، حسین کو محسوس ہوا کہ قاصد صغرا بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے سر اٹھایا، کہا قاصد تو کیا خیمے کی طرف دیکھ رہا؟ کہا مولا ایک امانت اور لایا ہوں، آپ کی بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا خط پڑھ رہے ہوں گے تو تمہارا دھیان خیمے کی طرف ہوگا، اور اچانک دیکھو کہ خیمے کا پردہ اٹھے گا، ایک بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نکلے گا، اسے اٹھا کر پیار کر لینا۔ مولا میں علی اصغر کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، میرا حسین تڑپ گیا، اے بھائی تھوڑی دیر پہلے آتا تجھے اصغر مل جاتا، میرا اصغر تیرے سے شعبہ سے شہید کر ڈالا گیا، میں اسی کی قبر بنا رہا ہوں۔ والی اصغر والی۔ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد